کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ کیسر ریسرچ چینل کے اوپر جو ہماری اتنے عرصے بعد واپسی ہوئی، آپ کو اب یہ ویڈیوز دیکھ کر مزہ آ رہا ہوگا۔ تو آج ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں اکثر سیاست پر ویلاگ بنانے سے دور ہی رہتا ہوں، کیونکہ اپنے مزاج کو یہ کچھ عرصے سے موافق نہیں آتی۔ کیونکہ آج کل اس سیاست اور پھر اس سیاسی ویلاگنگ سے متعلق جو شخصیات اکثریتی طور پر لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہیں، ان سے متعلق ایسے بیان اور ایسی رپورٹنگ سامنے آتی ہے کہ ذہن ہی چکرا جاتا ہے۔ پتہ ہی نہیں لگتا کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو جو چیز پلے ہی نہ پڑے، اس پر لب کشائی کرنا میری نظر میں ایک اہم کانہ اقدام ہوگا۔ ہاں، میرے سبسکرائبرز اور ویورز میں سے بہت سے ایسے ذہین لوگ ہوں گے جو مدبرانہ سوچ کے حامل ہوں گے، جو اس نگوڑی سیاست کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ اپنے سیاسی لیڈران سے بھی بہت محبت کرتے ہوں گے، اور اسی لیے وہ ان تمام سیاسی ویلاگرز کو دیکھتے بھی ہوں گے، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان کی سوشل میڈیا انڈسٹری کی 90% ٹریفک انہی سیاسی ویلاگرز ہی کے پاس ہے۔ جو اپنا بیانیہ اس مہارت سے بناتے ہیں کہ عوام انہیں دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میں سیاست کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی سیاست سے متعلق ویلاگ بنانے والوں کے خلاف ہوں۔ میں تو صرف ان لوگوں کی آواز بن کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو سیاست سے متعلق ویلاگز کو نہیں دیکھتے، پر جن کے موبائل پر ہر وقت سیاسی ویلاگز کی ویڈیوز کے واٹس ایپ میسج ان کے ان باکس پر آتے ہی چلے جاتے۔ اور پھر پرسنل میسیجز میں بھی پے در پے بارش کے قطروں کی طرح ہر 10-15 منٹ کے بعد میسج ٹونز ان دوستوں کو چونکاتی رہتی، اور وہ ان سے پریشان بھی ہیں۔ کیونکہ بیچاروں کے واٹس ایپ کا ڈیٹا اتنا اوور لوڈ ہو جاتا ہے کہ پورے واٹس ایپ کی چیٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب میری درخواست ہے اپنے ان دوستوں سے جو یہ ویڈیوز فارورڈ کرتے ہیں، اور وہ بھی لگاتار بے شمار، میں آپ دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ سیاست سے متعلق ویلاگز کے حامی 90% ہیں، تو ہم اقلیت 10% کی بات آپ اکثریت کو سننی تو چاہیے۔ کیونکہ یہی نگوڑی سیاست کے واضح اصولوں میں سے ہے کہ اختلاف رائے کو بھی سننا چاہیے۔ اب میں اپنی ایک آپ بیتی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اکثریتی 90% ہیں جو ان سیاسی ویلاگز کو پسند کرتے ہیں اور ان کو شیئر کرتے ہیں۔ میری اس آپ بیتی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ضروری نہیں کہ جو میسج یا ویڈیو آپ کے لیے اہم ترین ہے وہ کسی اور کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہو، اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ صاحب جن کو یہ ویڈیو فارورڈ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وہ تو سیاست پر بات ہی نہیں کرتے، ان کا تو مزاج ہی مختلف ہے، اور انہوں نے مجھے بڑی دفعہ
ایسی ویڈیوز سینڈ کرنے سے روکا بھی ہے۔ میرے ایک دوست نے ایک ویلاگ مجھے شیئر کیا۔ اس نے یہ تاکید کی تھی کہ ملک صاحب اسے پورا دیکھنا۔ مجھے پتا ہے آپ سیاسی ویلاگ نہیں دیکھتے۔ میرا یہ دوست بس ایسا ہے کہ سمجھ لیں وہ اپنی ذات میں سیاست کا ارسطو ہے۔ ہر دوسرے دن اس کا دعویٰ ہوتا ہے، جی یہ دیکھا میں نے کہا تھا نا ایسا ضرور ہوگا، سو ہو گیا نا۔ یہ دوست میرا ان ملنے والوں میں سے ہے جسے ہم جھیلنا کہتے ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے مل کر آپ انہیں جھیل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم بہت سی چیزیں زندگی میں جھیلتے ہیں تو ہم انہیں جھیلتے ہیں۔ ان سے ملنے میں اکتاہٹ کی وجہ یہ ہے کہ اکثر باتوں میں یہ حضرت سیاسی تڑکا لگانا اشد ضروری سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں تو بور ہو جاتا ہوں، پر کیا کروں کہ رسم دنیا ہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ کسی گانے کے یہ بول ہیں، اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں اف اللہ، چپ رہ بھی نہیں سکتے۔ بس یہی کہنا تھا مجھے کہ یہ جو میرے دوست ہیں ان سے بچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم ایک ہی کالونی میں رہتے ہیں، تو گاہے بگاہے تو ملاقات تو لازمی ہونی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ سر راہ یا کسی شاپ پر یا کسی بھی اوکیزن پر یا کسی جگہ پر بھی ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ ہمارے یہ جو جناب ہیں انہیں کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے سنا ہوتا ہے اسے کسی پر انڈیلنا بھی تو ہوتا ہے۔ کچھ دنوں تک ان سے ملاقات نہ ہوئی، میں بڑے ہی سکون میں تھا کہ جان چھوٹی سیاسی لیکچرز سے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ چلو کچھ دن سکون کے گزر جائیں گے، لگتا ہے موصوف کہیں شہر سے دور گئے ہوئے ہیں۔ پھر پھوٹی میری قسمت، وہ یوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ جو اکثر سیاسی ویلاگز سننے اور دیکھنے والوں کا پرابلم ہوتا ہے، جو کچھ انہوں نے دیکھا یا سنا ہوتا ہے، جب تک وہ کسی دوسرے کے کان میں ٹھونس نہ دیں سکون نہیں ملتا۔ سمجھ لیں کہ شیئر تو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور ہر ایک کو ہی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر کسی حضرت نے آپ سے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ جناب مجھے یہ سیاسی قسم کی ویڈیوز نہ شیئر کیا کریں کیونکہ مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں، پھر بھی ایسے نادان دوست اپنی شیئرنگ فرض سمجھ کر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے محبوب ویلاگرز نے ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو اسے پورا کرنا یہ کبھی نہیں بھولتے۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے جب ایسے میرے دوستوں کو بیگم گھر کا سودا لانے کے لیے بھیجتی ہے تو جان بوجھ کر یہ کچھ سامان گھر لاتے ہی نہیں، کیونکہ بھائی زبان تو بیگم کی ہے جو وہ چپڑ چپڑ چلا کر یہ حکم صادر فرماتی ہے، یہ بھی لانا وہ بھی لانا، پر جیب تو ان حضرت کی ہے نا۔ تو اس لیے اکثر میرے دوست گھر واپس جا کر بیگم صاحبہ کو یہی عرض کرتے ہیں کہ وہ سامان لانا میں بھول گیا۔ وہ بھول جاتے ہیں لیکن یہ شیئرنگ نہیں بھولتے۔ اب میری ان باتوں سے یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی بروسلی ہوں بیگم کے سامنے، بھائی میرا حال بھی آپ لوگوں کے جیسا ہی ہے۔
کہ گھر کے باہر ہم شیر ہوتے ہیں، پر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میری پولیں کھلنے لگی ہیں۔ تو میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے دوست ٹھہرے پکے سچے سبسکرائبر ایک سیاسی ویلاگر کے، تو انہوں نے مجھے اسپیشل فون کیا اور تاکید فرمائی کہ مجھے پتا ہے کہ جب بھی میں تم کو ویڈیو سینڈ کرتا ہوں دیکھتے ہی نہیں ہو۔ پر آج یہ ویڈیو ضرور دیکھنا۔ اب میں کیا کروں، کسی کام سے گاؤں آیا ہوا ہوں، پاس ہوتا نا تو ساتھ بٹھا کر پہلے یہ پوری ویڈیو دکھاتا، پھر میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا۔ خیر، اگلے ہفتے میں واپس آ جاؤں گا، پھر ہم اس پر لمبی گفتگو کریں گے۔ فی الحال میں یہ ویڈیو آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ وعدہ کریں، پہلے وعدہ کریں، دیکھیں گے نا؟ تو بھائی اس بات پر حامی بھر۔ اس دوست نے مجھے ساتھ تاکید کے بعد پھر یہ فرمایا، اس میں آپ کے متعلقہ بہت مواد ہے، بس اسے اپنا ایک ریسرچ پروجیکٹ سمجھ کر ہی صحیح ایک بار پورا دیکھنا، آپ کو شاید ایک نیا زاویہ ملے جو آپ کو کسی بھی ریسرچ میں کام آ جائے۔ اس میرے دوست کی یہ باتیں سن کر میں نے یہ ٹھان لیا تھا، اتنی جو تعریف کر رہا ہے چلو دیکھ ہی لیتے ہیں۔ تو پھر میں نے یہ ویلاگ تسلی سے ہمتن گوش ہو کر سنا اور پورے اوسان سے اس کو دیکھا۔ آپ کے خیال میں یہ ویڈیو کتنی اہم ہوگی جس کے لیے مجھے فون کر کے تاکید کی گئی تھی؟ سچ بتاؤں، نتیجہ وہی تھا کہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ بالکل ریسرچ لیس اور شواہد سے دور دور، میں کیا کہوں، بس ویسٹیج آف ٹائم تھا۔ 30 منٹ کی ویڈیو تھی، 30 منٹ تک میں اپنے متعلقہ مواد کا انتظار کرتا رہا، اذیت سے وہ لمحات گزارے، لیکن اس کے بعد وہ حاصل نہ ہوا جس کے بارے میں میرا یہ دوست مجھے بتا رہا تھا۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جیسے میں ذہنی اذیت سے دوچار ہوا، میری طرح اور بھی لوگ ہوں گے جو میری طرح اپنی ساری بھڑاس دل میں چھپا کر بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ہم صرف اپنی بھڑاس ہی نکال سکتے ہیں۔ اس کا حل صرف اور صرف سوسائٹی کے رویوں میں تبدیلی سے، اور سوسائٹی کم از کم اگلے 10 سال تک تو بدلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے میں اپنی رائے اس ویلاگ کے ذریعے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اگر آپ بھی اپنی بھڑاس نکالنا چاہیں تو کامنٹ کر کے نکال لیں۔ مجھے امید ہے کہ کامنٹ میں آپ ضرور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں گے، اور میں اکثریت سے بھی یہ امید لگا رہا ہوں کہ آپ میرے اس بیانیے کو تعمیری نظر سے دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں اس ویڈیو کو لائک کریے، اگر بہتر سمجھتے ہیں تو ان لوگوں کو شیئر کیجئے کہ جو اس قسم کا میٹیریل دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو
بالکل بھی نہ شیئر کیجیے گا جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کا واٹس ایپ یا کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کچھ بھی شیئر نہ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔